نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور دلیل اور برہان کی روشنی میں کہا کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت عین ایمان ہے، اور آل رسول سے محبت اور عقیدت جزوی ایمان ہے۔ چنانچہ آپ شہزادہ رشید رئیس ملت کی زیارت سے مشرف ہوئیے اور کچھ ہماری گفتگو سماعت فرمانے کا مجھے شرم بخشی۔ موقع کی مناسبت سے اور تقریب کے پیش نظر ہم نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ آپ لوگ جب نکاح کے مجلس میں آتے ہیں تو اس نکاح کے مجلس میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ نکاح میں کچھ مخصوص آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ مخصوص آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو کم از کم 2 گھنٹے میں میرا یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لیکن آخر کی ایک آیت کا کچھ ترجمہ اور کچھ تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب ہمارے قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو جہاں چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہیں آخر میں پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اسی آخری آیت پر میں تھوڑی دیر آپ سے روبرو رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے خوف کرو، اے ایمان والو اللہ سے خشیت رکھو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان سے۔ اور جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور جس مجلس میں پڑھا جاتا ہے اس میں خاص طور پر دلہا دلہن سے قاضی مخاطب ہوتا ہے اور عام طور پر پورے اجلاس سے مخاطب ہوتا ہے، اور قرآن کا یہ حکم سرمدی سناتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اے دلہا، اے دلہن،
اب تمہاری زندگی کا اصل رخ شروع ہو رہا ہے۔ تمہاری اس سے پہلے منزل اور تھی، تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی، اب آج کے بعد تمہاری الگ ذمہ داری شروع ہو رہی ہے اور الگ منزل شروع ہو رہی ہے، اور وہ ذمہ داری بڑی نازک ذمہ داری ہے، وہ منزل بہت نازک منزل ہے۔ اس لیے قاضی نکاح قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اس ہونے والے دلہا دلہن کو متنبہ اور خبردار کر رہا ہے، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ اے ہونے والا شوہر، اب تمہارے اوپر ہونے والی بیوی کے حقوق ہیں، اور اے ہونے والی بیوی، اب تمہارے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، تم دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں، ان حقوق کی تکمیل میں، ان حقوق کے لحاظ اور خیال کرنے میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر بن گئے تو تم یہ سمجھو کہ اب تو میں ہی ذمہ دار ہوں اور یہ میری باندھی اور نوکرانی کی طرح میرے ساتھ رہے۔ نہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے ہونے والی دلہن، جب تمہارا نکاح کسی مرد سے ہو گیا، کسی شوہر سے ہو گیا، تو تمہارے حاشیے خیال میں یہ ذہن نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی ان کے حوالے کر دی، اب یہ میرا غلام بن کر رہے۔ نہیں، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ کس بات کا خوف؟ کہ اے ہونے والے شوہر، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں تمہارے لیے بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے حدود متعین کر دیا۔ اے ہونے والے شوہر، اے ہونے والی دلہن، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے بھی ایک حدود متعین کر دیا۔ اے ہونے والا شوہر، تم اپنے حدود میں رہو، یہی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اے ہونے والی دلہن، تم اپنے حدود میں رہو، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری، یہی خوف الہی اور خشیت ربانی ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ محترم حضرات، ہمارا تعلق دارالفتہ سے ہے اور دارالقضاء سے ہے، لیکن یہ دارالقضاء نہیں جو نکاح خواہ حضرات اپنا دارالقضاء لیے ہوئے اور ایک کتاب لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا دارالقضاء وہ ہے جہاں اسلامی عدالت قائم ہوتی ہے، اور وہ قاضی جہاں جاتا ہے وہ مستقل ایک اسلامک جج کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ خلوت میں رہے تو اسلامی جج، جلوت میں رہے تو اسلامی جج، شہر میں رہے تو اسلامی جج، دیہات اور گاؤں میں رہے تو اسلامی جج۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاضی کو اور ایک مفتی کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کی دعا سے اور ان سیدوں کی دعا سے، سیدنا مخدوم اشرف سونانی، سیدنا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، خواجہ خواجگاہ حضرت سیدنا معین الدین اجمیری، غوث العظم قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان مقدس اولیاء کرام کے صدقے میں، اور سیدنا امام محمد رضا فاضل بریلوی اور استاذ گرامی اور مرشد برحق حضور حافظ ملت کی عطا سے اس وقت میں جماعت اہل سنت ہند کا چیف جسٹس ہوں۔ اور یہ نہیں کہ میں اپنے سے بن گیا ہوں، دیوبندیوں نے امارت شریعہ قائم کیا تو قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے ادارہ شریعہ قائم کیا۔ امارت شریعہ کا جو سب سے بڑا دیوبندی مسلک کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو امیر شریعت کہتے ہیں، اور جماعت اہل سنت کا جو سب سے بڑا قاضی ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کو امین شریعت کہتے ہیں۔
8 صوبوں میں ہماری شاخیں ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی اعظم کانپور، حضور حافظ ملت حضرت برہان ملت، تمام اکابر علماء نے مل کر یہ دارالقضا قائم کیا اور اس کا ہیڈ آفس دلی میں رکھا۔ پہلا چیف جسٹس مفتی اعظم کانپور تھے، دوسرا چیف جسٹس مفتی اعظم نیپال علامہ انیس عالم صاحب تھے، تیسرا چیف جسٹس مفتی ہالینڈ علامہ مفتی عبدالواجد صاحب تھے، اور آپ لوگوں کی دعا سے چوتھا چیف جسٹس یہ خادم آپ کا عبدالمنان کلیمی ہے۔ تو دارالقضا سے ہمارا تعلق ہے، دارالافتاء سے ہمارا تعلق ہے۔ نماز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت یہ بتائیے، ہمارے قاضی اور ہمارے مفتی ہمارے انڈر میں اس وقت 8 صوبوں میں اور 20 اور 25 دارالقضا چل رہے ہیں ہر صوبے میں تقریباً، تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بتائیے کہ اگر عورت نماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے، شوہر نماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے، حلال روزی نہ کمائے تو کیا حکم ہے۔ اس طرح کے سوالات نہیں آتے، لیکن نکاح اور طلاق کے تعلق سے سوال پہ سوال، استفتاء پہ استفتاء ہمارے تمام دارالقضا اور دارالافتاء میں موجود ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اسی تناظر میں جو اس وقت تقریب عمل میں آ رہی ہے کہ ظاہر میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا ایک خاندان کو ایک خاندان سے جوڑا جا رہا ہے، ایک گاؤں کو ایک گاؤں سے جوڑا جا رہا ہے، ایک محلے کو ایک محلے سے جوڑا جا رہا ہے، ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہونے والی شوہر، اے ہونے والی بیوی، اب تمہارے اوپر ذمہ داریوں کا بھی تاج رکھا جا رہا ہے۔ جہاں خوشی اور مسرت کا تاج رکھا جا رہا ہے، وہیں ذمہ داریوں کا تاج رکھا جا رہا ہے، اور تم اس کی ادائیگی سے اس وقت عہدہ بران نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے ہونے والا شوہر ہر قدم پر تم اللہ کا خوف نہ کرو، اور اے ہونے والی دلہن ہر قدم پر تم اللہ کا خوف نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تقویٰ کی روشنی میں، پرہیزگاری کی روشنی میں شوہر بیوی کا لحاظ کرے اور بیوی شوہر کا لحاظ کرے، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہ کبھی کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کبھی طلاق کی نوبت آئے گی، نہ کبھی ہمیں خلا کا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ فسخ نکاح کی ضرورت ہوگی، نہ اور کورٹ اور عدالت دنیا میں ہمارے یہ نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں چکر کاٹیں گی۔ شرط یہ ہے کہ خوف الہی، تقویٰ، پرہیزگاری کو ہر قدم پر رکھا جائے۔ تو قرآن نے تو یہ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اس تقویٰ اور اس خوف الہی ہر میدان کے لیے، ہر شعبہ زندگی کے لیے پریکٹیکل اور آئیڈیل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ لہذا اے ہونے والے شوہر، تم اپنے رسول کو سامنے رکھنا کہ میرے آقا نے شوہر کی حیثیت سے اپنے ازواج کا کیا ذمہ داری نبھائی، اور اے عورتیں، تم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور یہ دیکھنا کہ ازواج مطہرات نے اپنی کیا ذمہ داری نبھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اور محترم حضرات، اس کے بعد جو ارشاد الہی ہے آپ اس کو سنیں گے اور اس پر غور کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس وقت شوہر، بیوی، باپ، بیٹا، بڑا، چھوٹا، استاد، شاگرد، پیر، مرید، امام اور مقتدی کے درمیان جو اختلاف اور انتشار ہے، اس کا سد باب اس آیت کریمہ میں اس آیت کے ایک حصے نے بیان فرما دیا
قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، آپس میں گفتگو کرو تو شیریں گفتگو کرو۔ آہا کیا پیغام سرمدی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس خطبہ نکاح میں اس پیغام سرمدی کی تکرار کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وَقُولُوا یہ نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے، قولو تم سب بولا کرو، قولاً سدیدا اچھی گفتگو، شیریں گفتگو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ملے اور گفتگو کرے تو شیریں گفتگو کرے، اور بیوی اگر اپنے شوہر سے ملے اور گفتگو کرے تو شیریں گفتگو کرے۔ اب شیریں گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ ایسا تو ہی نہیں کہ اس میں چینی ڈال دی جائے، قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی۔ شیریں گفتگو کا معیار کیا ہے؟ شیریں گفتگو کا محور کیا ہے؟ شیریں گفتگو کا محمل کیا ہے؟ شیریں گفتگو کا انداز کیا ہے؟ شیریں گفتگو کون سی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ تو قرآن نے ارشاد فرمایا یصلح لکم، ایسی گفتگو جو اچھی ہو اور تمہارے درمیان صلح اور مصالحت اور اچھائی اور خوشگوار ماحول پیدا کرے، ایسی گفتگو کرو۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اے نکاح کی مجلس میں بیٹھنے والے نوجوانوں اور اے نکاح کی محفل میں بیٹھنے والی ہماری ماں اور بہنوں اور جن کا نکاح ہو رہا ہے، اے ہماری دلہا اور اے ہماری دلہن، تمہارے خطبہ نکاح میں جو قرآن کی اس آیت کو پڑھا گیا ہے اس کے اوپر غور کرو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم بینکم، ایسی گفتگو کرنا کہ جو تمہارے درمیان صلح و مصالحت کے ماحول کو قائم رکھے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی گفتگو میں لچک پیدا کرے، شوہر اپنی گفتگو میں شیریں پن پیدا کرے، شوہر اپنی گفتگو میں لچکدار انداز اختیار کرے، شوہر اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسی بھی بد زبان بد خلق اس کی بیوی نہ ہو، کسی نہ کسی مرحلے میں اس کو نرم پڑنا پڑے گا۔ اور اگر کہیں بیوی بد زبان ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ تم گفتگو شیریں کرو۔ اگر وہ شیریں گفتگو کرے گی تو شوہر کیسا بھی بدخلق ہو، کسی نہ کسی مرحلے میں اس کو نرم پڑنا پڑے گا۔ اس لیے جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے قولوا قولا سدیدا، تم اچھی گفتگو کرو، یصلح لکم بینکم، جو تمہارے درمیان آپسی تال میل کو بنائے رکھے، ویغفر لکم ذنوبکم، ایسی گفتگو کرو کہ تمہارے لیے بھی اے شوہر اور تمہارے لیے بھی اے بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیریں گفتگو کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آہا، یہ ہے خطبہ نکاح کا محور۔ محترم حضرات، آئیے میں آج آپ سے گفتگو کروں۔ عموماً جب خطبہ نکاح کا موقع ملتا ہے تو وقت کے تقاضے کی روشنی لیے 2 منٹ ہو 5 منٹ میں اس موضوع پر خطاب کرتا ہوں، لیکن ہمارے قبلہ محترم سید ذاکر صاحب جو آل رسول ہیں، آل رسول کا احترام جزو ایمان ہے، میں ان سے بڑی عقیدت کرتا ہوں۔ بغل میں شہزادہ رسول ہیں، شہزادہ مخدوم سینا ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر نوع کو ذمہ داریوں سے مکمل فرمایا ہے۔ اللہ نے بھی اور اس کو رسول اللہ نے پریکٹیکل طریقے پر انجام دے کر دنیا والوں کو پیغام دیا ہے۔ بیوی ہے تو اس کی بیوی جیسی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو شوہر جیسی ذمہ داری ہے،
ماں اور باپ ہے تو ماں اور باپ جیسی ذمہ داری ہے، اولاد ہے تو اولاد جیسی ذمہ داری ہے، امام ہے تو امام جیسی ذمہ داری ہے، مقتدی ہے تو مقتدی جیسی ذمہ داری ہے، استاد ہے تو استاد جیسی ذمہ داری ہے، شاگرد ہے تو شاگرد جیسی ذمہ داری ہے۔ میں اور لوگوں کی ذمہ داری کی بات نہیں کروں گا ورنہ مضمون بڑا طویل ہو جائے گا۔ شوہر اور بیوی بڑا ہی نازک، بڑا ہی شیریں، بڑا ہی میٹھا اور بڑا ہی ماضی مستقبل حال کے تمام نشیب و فراز کو اپنے رشتے کے اندر لیے ہوئے ہے، تو اللہ نے شوہر کو بھی ذمہ داری دی ہے اور بیوی کو بھی ذمہ داری دی ہے۔ کیا ذمہ داری دی ہے؟ ضرور سی پڑھیے تو میں قرآن کی روشنی میں 2-3 آیتیں پڑھ کے میں اپنی گفتگو تمام کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ۔ پہلی ذمہ داری شوہر کی۔ آپ لوگوں میں 80% لوگ شوہر ہیں، لیکن سنیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ میں نے نہیں دی ہے، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے آپ کو ذمہ داری ہے۔ آپ کو بہت اونچا مقام بھی عطا فرمایا گیا ہے، ہم نے نہیں، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے شوہر کو۔ چنانچہ اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ آہا، کتنا اونچا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، کتنا اونچا رتبہ اللہ نے مردوں کو اور شوہروں کو عطا فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیوی کے اوپر حاکم ہے، اس کو حاکم بنایا گیا ہے، اس کو فرمانروا بنایا گیا ہے، ان کو افسر بنایا گیا ہے۔ تو یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے ان کو اتنا ہی اپنے ماتحت لوگوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اے شوہر، آپ کو آپ کی بیوی کا ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چوراہے کے اوپر بیٹھ کر تو خوب چائے نوشی کریں اور گھر میں آپ کی بیوی پریشان ہو۔ یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ یہ کیسا حاکم بننا ہے؟ یہ کیسا افسر بننا ہے؟ یہ کیسا بڑا بننا ہے؟ نہیں، آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لہذا جب بہت بڑے ذمہ دار ہیں تو اس لیے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو صرف مہر ہی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں ذکر ہوتا ہے علاوہ نان، نفقہ اور سکنا کا۔ روٹی دینا آپ کی ذمہ داری، خرچ دینا آپ کی ذمہ داری، رہنے کا مکان اپنی حیثیت کے مطابق دینا آپ کی ذمہ داری۔ یہ عورت نہیں دے گی، اس لیے کہ اسے حاکم نہیں بنایا گیا ہے، حاکم آپ کو بنایا گیا ہے۔ لہذا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو بحیثیت افسر اور حاکم نام بھی دیجئے، نفقہ بھی دیجئے اور سکنا بھی دیجئے اور وہ سارے لوازمات دیجئے جو حاکم کو دینا چاہیے اور افسر کو دینا چاہیے۔ اور جب یہی فرق ہوتا ہے تو پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ محترم حضرات، ایسے بہت سارے لوگ آئے، اچھے لوگ آئے، پڑھے لکھے لوگ آئے اور پیر پکڑ کے رونے لگے، پیر پکڑ کے رونے لگے کیا کہ حضور غضب ہو گیا، مسئلہ بتائیے۔ کیا مسئلہ؟ کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ہمارا بحیثیت قاضی، بحیثیت جسٹس، کہ کیا طلاق دی ہے آپ نے؟ تو حضرت میں غصے کے عالم میں تھا اور میں نے 3 طلاق دے دی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے حاکم کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے افسر ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 روپے عطا فرمایا، آپ 300 روپے کے مالک ہیں،
اور جب 300 روپے کے مالک ہے اور کوئی بھیک منگا آیا تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہاری بیوی فاقہ کشی کی نوبت گزار رہی ہو اور تم 300 روپیہ اپنی جیب سے نکال دو اور کسی بھیک منگے کو دے دو. ارے تم 10 روپیہ دے دو، 20 روپیہ دے دو، باقی اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھو، یا 100 روپیہ دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاکم اور افسر بنایا کہ نکاح دینے کا حق آپ کو دیا، اور قرآن نے بیان فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر ہی کے ہاتھ میں ہے نکاح کی رسی، اور آپ نے اس رسی کو ایک ہی بار میں بالکل توڑ کر تار کر دیا. ارے بچا کے توڑنا چاہیے. ایک تار توڑتے، پھر کچھ دن اور صبر کرتے، دوسرا تار توڑتے، پھر کچھ دن صبر کرتے تو تیسرا تار توڑتے. اب مودی کو موقع ملا تو اس نے کیا کہا کہ صاحب 3 طلاق اگر دیا تو شوہر جیل میں جائے گا اور 3 طلاق پڑے گی ہی نہیں. تو اب نوجوان کیا کرتے ہیں کہ غصے میں 3 طلاق دے دیا. اب اگر وہ 3 طلاق کا اقرار کرے تو پولیس اس کو جیل میں دے دیتی ہے. تو اب نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیں گے میں نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے، میں نے تو 2 دی ہے، تو میں نے 1 دی ہے. تو اسلام کی نظر میں اور فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ احمدی کی روشنی میں اب وہ زنا کر رہا ہے. لہذا اس کی نوبت کیوں آئی؟ تم کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عورت کی رسی ہمارے ہاتھ میں دیا تو اس رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، اس کو ٹوٹنے نہ دیں. اور تم تو ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے کر اس کو توڑ دیے. تو یہ تو ذمہ داری ہماری ہے. آئیے میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں. ابھی بخاری شریف پڑھا کے آیا ہوں، ایک حدیث شریف نظر سے گزری، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. روز چلی جا رہی عزت میں تو غصے کی حالت میں تھا. مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا، میں نے کیا کہا، لیکن میں نے 3 طلاق بول دیا. تو ہمارے فقہا جو ہوتے ہیں وہ بال کی کھال نکالتے ہیں. اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ مجھے اتنا غصہ تھا، نوجوان کان کھول کر سنو آپ میری بات، کہ مجھے تو اتنا جلال اور جنون اور غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں تمیز ہی نہیں کر سکا اور میں 3 طلاق بول گیا. اب بچائیے کچھ صورت نکالیے. تو فقہا ہمارے بال کی کھال نکالتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ تم کیسے اس کو تم قائل کرو گے کہ نہیں، تم کو ہوش تھا، تم جانتے تھے اور جان بوجھ کر تم نے 3 طلاق دی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے فقہا نے کیا جواب دیا ہے. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی نوجوان کھڑا ہو کر ابھی جواب دے، یا نہیں تو کبھی کسی سے پوچھ کر جواب دے کہ شوہر اور بیوی میں کبھی جھگڑا ہوا ہو تو اس نے بیوی کو غصے کی حالت میں 3 طلاق دینے کے بجائے اپنی ماں سے کہا ہو کہ خبیث تم کو 3 طلاق، یا کسی جوان نے اپنے بہن سے کہا ہو کہ تم کو 3 طلاق، یا اپنی بھاؤس سے کہا ہو تم کو 3 طلاق، یا اپنے چچی سے کہا ہو یا اپنی پھوپھی سے کہا ہو 3 طلاق. نہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ جب کسی سے نہیں کہا، اپنی بیوی ہی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کے کسی نہ کسی رگ میں یہ بات موجود ہے کہ طلاق تو بیوی ہی کو دی جاتی ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. اور وہ جھوٹ بات بول رہا ہے اور بات بتا رہا ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نوجوان آیا ہو اور اس نے کہا کہ حضرت بہت ظلم ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو 3 طلاق دے دی، میں نے اپنی بہن کو 3 طلاق دے دی، میں نے اپنی بھاؤج کو 3 طلاق دے دی. لہذا بچائیے. وہ بیوی ہی کا نام لیتا ہے اور بیوی ہی کو طلاق دیتا ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ وہ غصہ فرضی غصہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، غصے کی حالت میں ایسی حالت ہو
کہ عقل معوف ہو جائے، عقل معوف ہو جائے، بالکل عقل ختم ہو جائے، تو اس کو بھی ہم لوگ پہچان لیتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ فقہ نے ہمیں آلہ دیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری عقل بالکل معوف تھی، تو ہمیں فقہ نے دلیل دی ہے، اس دلیل سے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن میں یہاں نہیں بتاؤں گا، کہیں ہمارا نوجوان اس کو یاد نہ کر لے اور پھر کبھی اس کو استعمال نہ کرے، لیکن اگر ایسا مسئلہ لے کر آئے گا تو 2 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری عقل معاف نہیں۔ لیکن آئیے بتا دیتا ہوں، سنیے، جب کوئی غصے کی حالت میں ہو اور وہ یہ کہے کہ میری عقل معوف ہو گئی تھی، مجھے تمیز ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میں نے 3 طلاق دی، تو فقہاء کرام نے مجھے تعلیم دی ہے، کتابوں میں در مختار اور رد المختار قاضی خاں اور ہدایات سب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو رات تھی یا دن تھا، صبح تھی یا شام تھی، گھر میں تھے یا باہر تھے؟ تو اگر وہ بتا دے کہ رات تھی اور واقعی رات تھی یا نہیں تھی، یا اگر وہ بتا دے کہ دن تھا یا نہیں تھا، تو اگر وہ صحیح معنی میں بتا دیا کہ دن میں نے یہ کہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کی عقل معوف نہیں ہوئی۔ تو یہ سب فقہاء کرام، مفتیان اعظام، حضرات کرام سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر کو بہت بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب شوہر کے جو فضائل ہیں اس کو تو ہمارے علماء بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے ان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ شوہر کا تو اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پار مشرق میں ہو، ایک پار مغرب میں ہو، ایک پار شمال میں ہو، ایک پار جنوب میں ہو، تو قیامت کے دن تو وہ پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو اتنا سخت حکم کیوں دیا۔ لیکن اگر شوہر کہے کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر رکھو، اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر رکھو، تو عورت کو شوہر کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور قرآن نے بتایا اور حدیث نے بتایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کا حکم ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ اللہ کے بعد شوہر کا سجدہ کرو۔ تو یہ تو اس کا مقام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے ہونے والی دلہن تم اپنے شوہر کے لیے لباس ہو، اور اے ہونے والا شوہر تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ شادی ہونے سے پہلے خوب تحقیق کر لیجیے کہ گھر کیسا ہے، شوہر کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو بال کی کھال مت نکالیے، اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے جو قرآن کہتا ہے اور یہ حدیث کہتی ہے۔ اور دلہن کے تعلق سے سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، اگر میں حدیث سناؤں تو صرف دلہن کے تعلق سے حدیث سناؤں تو وہ گھنٹوں لگ جائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری حدیث ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دیکھو عورت کی فطرت میں ہے ٹیڑھا پن۔ دیکھیے سرکار سب کے نشیب و فراز اور سب کے فطرت کو جانتے تھے، لہذا اس کی فطرت کے مطابق سرکار نے اس کا علاج بھی بتایا کہ دیکھو عورت کی فطرت میں ہے ٹیڑھا پن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس ہڈی کو زیادہ سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ تم اس کے بال کی کھال مت نکالنا، اس کو نظر انداز کرو، نظر انداز کرو، مسکرا کر ٹالو، سمجھا کر ٹالو، اپنے مستقبل پر نظر رکھو، اپنی اولاد پر نگاہ رکھو، اور اس کو درگزر کرو، اور
اور اگر درگزر نہیں کرو گے اور بال کی کھال نکالو گے تو وہ بھی غصے میں آئے گی، وہ بھی تمہارے جواب میں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہیں تیش دے گا، تم اسے تیش دو گے اور تم سمجھو گے کہ ہم تو مالک ہیں اور عورت رکھنا اور نہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، تو تم کو تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے 3 طلاق کا حق دیا ہے، لیکن تم ایک سانس میں 10 طلاق دے دو گے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فطری تقاضے کا لحاظ کرو کہ وہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، اور دلہن کا تو اتنا اونچا مقام ابھی چند دن پہلے میں نے بخاری شریف میں پڑھایا ہے کہ اگر شوہر محبت کے انداز میں، پیار کے انداز میں اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے برفی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، سیب کا ایک کاش رکھ دیا، نمکین کا کچھ حصہ رکھ دیا، مسکراتے ہوئے خوشی کے ماحول میں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی بیوی کے منہ میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھ کر ان کو راضی کیا، ارے نہیں، تم نے تو اللہ کو راضی کیا اور تم اس کو کھلا رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھلانے کے اوپر تم کو اجر اور ثواب اور صدقہ عطا فرمائے۔ کتنا اونچا مقام ہے، بڑی نازک چیز ہے خاتون، اور بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی برکت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں، نوجوان پہنچا کہ حضور میں پریشان حال ہوں، کماتے کماتے تھک گیا، گھر میں برکت نہیں ہے، نوجوان سنو کوئی روزی روزگار نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو نہیں، تو جاؤ شادی کرو، جاؤ شادی کرو، اس لیے کہ جو تمہاری دلہن ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارا رازق ہے اسی طرح تمہاری دلہن کا بھی رازق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نحوست کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت نہ ہو، لیکن آنے والی دلہن کی وجہ سے خیر و برکت ہو جائے۔ اب آخر میں ایک بات کہہ کے میں ایک حدیث شریف پیش کر کے اپنے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وعدے کے مطابق کیسا لڑکا کرنا چاہیے اور کیسی لڑکی کرنا چاہیے اپنی دلہن، ہماری ماں اور بہنیں بھی غور سے سمجھیں۔ مرد کو جہاں قدم قدم پر صبر کا حکم دیا ہے، وہی خواتین کو بھی اسلام نے قدم قدم پر صبر کا حکم دیا ہے۔ اور کتنا صبر کا حکم دیا ہے سنیے، روزے کی حالت میں اگر ہم نے اور آپ نے نمک چکھ لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا، اور جان بوجھ کر کیا ہے تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کسی بھی مفتی سے اور کسی بھی دارالفتہ سے میں جا کر مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اگر کسی کا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور تھوڑا سا بھی نمک ہو جائے تو بیوی کے اوپر برق و شرر بن کر برسنے لگے، تو وہ بیوی کیا کرے رمضان میں؟ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اور اس کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے اس دلہن کو، اس عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ نمک چکھ لے کہ زیادہ تو نہیں ہو گیا یا کم تو نہیں ہوا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ شوہر بھی صبر سے کام لے اور اپنی دلہن کو بہت بڑی نعمت سمجھے، اور دلہن بھی صبر سے کام لے اور ہونے والے شوہر کو اپنے لیے نعمت سمجھے۔ اب آخر میں ایک حدیث سنا کر گفتگو تمام کرتا ہوں کہ کیسا داماد تلاش کرنا چاہیے اور کیسی دلہن تلاش کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو بڑی بحثیں ہیں، بڑی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث بہت مختصر ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو تمام کروں۔ آپ اگر داماد تلاش کریں تو اپنے داماد کے اندر 3 خوبی ضرور دیکھیں۔
اور دلہن بھی تلاش کریں تو اپنی دلہن کے لیے یا اپنے بیٹی کی دلہن کے لیے اس کے اندر 3 خوبی ضرور دیکھیں۔ آپ کہیں گے کہ 3 خوبی؟ جی ہاں، ایک حدیث میں پہلی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ داماد تلاش کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تندرست ہے کہ نہیں، بیمار تو نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے اس میں، اگر ہم اس کی تشریح کریں تو اور وقت لگے گا، اور میرے خیال سے سید صاحب کی طرف سے بھی الارم بج گیا ہے کہ زیادہ وقت ہو گیا، اور سیدوں کا احترام تو ضروری ہے۔ اب اگر میں اس کی تشریح کروں، اس کی باریکیوں کو بیان کروں تو کافی وقت چاہتا ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اب آپ اپنے لیے داماد تلاش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ تندرست ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کی صحت اور اس کی بیماری کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ ہونے والی اس کی دلہن سے بھی ہے، اس کے گھر والوں سے بھی ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ دلہن تلاش کریں تو آپ یہ خوبی دیکھیے کہ وہ بیمار تو نہیں ہے، صحت مند ہے یا نہیں، یہ پہلی خوبی۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر آپ دلہا تلاش کریں، داماد تلاش کریں تو یہ دیکھیے کہ وہ عادت و اطوار کا کیسا ہے، عادت و اطوار کا کیسا ہے، شرابی تو نہیں ہے، جوا باز تو نہیں ہے، سٹہ باز تو نہیں ہے، کمانے میں کوڑیا تو نہیں ہے، ظالمانہ اس کا مزاج تو نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، تو اس کے عادت و اطوار دیکھیے۔ اور ایسے ہی دلہن تلاش کریں تو اس کے عادت و اطوار کو دیکھیے کہ وہ عادت و اطوار کی کیسی ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے، دیکھیے کیا کیا حکمت بیان فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت مہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دیکھو داماد تلاش کرو تو وہ صحت مند بھی مل گیا، عادت و اطوار کا اچھا بھی مل گیا، تو اب یہ دیکھو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، کہیں اس کی ماں پھروڑی تو نہیں ہے، بے طلاقی تو نہیں ہے، اس کا باپ کہیں بغیر طلاق لیے ہوئے کسی منقوہ سے نکاح تو نہیں کیا ہے، اس کا باپ کیسا تھا، کس زمرے کا تھا، کس مزاج کا تھا، بیک گراؤنڈ بھی دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ اور ایسے ہی دلہن تلاش کریں تو وہ صحت مند بھی ہو، عادت و اطوار کے اچھی بھی ہو، تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ اس کا خاندان کیسا تھا۔ اور جب یہ 3 چیزیں مل جائیں تو سید صاحب کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ فرض اور واجب اور سنت کے بعد تمام جائز کاموں میں سب سے اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ اگر ان 3 خوبیوں کا مالک اگر آپ کو داماد مل جائے تو تمام جائز اور مستحب کام کو چھوڑ کر پہلے یہ کام کیجئے کہ اس کے لیے دلہن سے نکاح کر دیجئے، اور دلہن کے لیے اس کے شوہر کو تلاش کر کے اس کی شادی کر دیجئے اگر یہ مل جائے تو۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اور اسی کی باریکی کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سید صاحب جو سید السادات بھی ہیں، حاجب الحرمین بھی ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے شایان شان ان کو اچھا داماد عطا فرمائے، اور جو خوبیاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تینوں خوبیاں ان کے اندر ہو۔ اور جس خوشی اور مسرت کے ماحول میں اس تقریب کا آغاز ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس خوشی کو ان دونوں ہونے والے دلہا دلہن کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے خویش و اقارب کے لیے عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
عليك